یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس میں سفر معراج کے حوالے سے خاص طور پر بیانات کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ رجب کے بارے میں 2-3 حدیثیں میں ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو سفر معراج پر بھی کلام ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 3197 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گیا ہے اسی حیت پر کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ محرم کو آگے کرتے تھے، اپنے پاس سے مہینوں کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ محترم مہینے تھے کہ جن میں جنگ وغیرہ منع تھی، تو اپنے لیے جنگ کو جائز کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے وہ کہتے تھے یہ مہینہ محرم نہیں مان رہے، اس سے آگے مانیں۔ یوں ہر مہینے کو جس مہینے کو چاہتے وہ آگے کر کے تو اپنے وہ مقاصد کو حل کر کیا کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ فتح مکہ فرمایا اور اس کے بعد یہ آخری خطبہ سرکار دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اب زمانہ لوٹ گیا ہے اسی پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی پورے ایک سال اس کو 12 مہینوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا اور ہر مہینے کا ایک مقام مقرر کر دیا۔ محرم سفر سے پہلے آئے گا، سفر کے بعد پھر ربیع الاول آئے گا، فلاں فلاں، اس طرح گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا اب اس طریقے سے معاملہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، یہ مہینہ سال جو ہے یہ 12 مہینوں کا ہوگا۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ 3 متوالیات، 3 تو ان میں پے در پہ ہیں لگاتار۔ فرمایا ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، ایک محرم ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور مضر کا رجب وہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ مضر ایک قبیلہ تھا جو رجب کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، ہے کفار کا قبیلہ، لیکن وہ کفار بھی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے ان مہینوں کی، اور وہ ان مہینوں میں اپنے آلات حرب رکھ دیا کرتے تھے، جنگی آلات، اور کوئی اگر ان کے قافلے گزرتے، عام حالات میں گزرتے تو لوٹ مار مچایا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کی تعظیم میں وہ بھی اپنا اسلحہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ مضر بہت زیادہ رجب کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے سرکار نے ان کی طرف منسوب کیا مضر کا رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ گویا کہ 4 مہینے ہیں جو محترم مہینے ہیں، 3 لگاتار سرکار نے فرمایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ اب آپ غور کریں، اس میں رمضان نہیں ہے، کیونکہ رمضان کو اللہ نے علیحدہ ایک فضیلت عطا فرمائی جو اس سے پہلے معروف نہیں تھی، وہ اللہ نے پھر روزے اس میں فرض فرمائے، تو رمضان کو قیامت تک کے لیے عزت والا بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب پیدا فرمایا تو ان 5 مہینوں سے ہٹ کر پیدا فرمایا، کیونکہ ان مہینوں میں پیدا ہوتے تو ان 4 مہینوں میں ہوتے تو لوگ کہتے جی محترم مہینے تھے، اس لیے اللہ نے ان میں اپنے حبیب کی پیدائش منظور فرمائی، یا رمضان میں ہوتا تو سرکار کی پیدائش کو رمضان سے فضیلت حاصل ہو۔ خاص اللہ نے ایک الگ مہینے ربیع الاول میں پیدا فرمایا، اب ربیع الاول کو نبی کریم کی پیدائش سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، نہ کہ نبی کریم کی فضیلت کو کسی سے، پیدائش کو کسی سے فضیلت حاصل ہو۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سرکار نے 4 مہینے محترم قرار دیے، جن میں ایک رجب بھی ہے، اور رجب وہ مہینہ ہے کہ کفار بھی اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اب ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم رجب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں۔ ہم رجب میں، یہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، سرکار نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، چونکہ ہم مذہب سے بہت دور ہیں اور ہمارے گھروں میں عمومی طور پر ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ ہم مذہب اسلام کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا ذہن بنائیں، پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں، مخصوص فضیلت والے موقع آئیں تو اپنے گھر والوں کا ذہن بنا کر ہم
کوئی اپنے عمل میں، سوچ میں، فکر میں تبدیلی لائیں۔ اچھا ایک تبدیلی تو آتی ہے، بولتے ہیں کہ اس مہینے میں روزوں کی کیا فضیلت ہے وہ بتائیں، اور اسی طرح کون سی نیاز دینی ہے رجب کے اندر، کنڈوں کی نیاز وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کوئی صدقہ وغیرہ اگر ہو تو بتائیں، یعنی ہر وہ کام کہ جس میں کوئی فضیلت حاصل ہو اور محنت بہت کم ہو۔ روزے میں مشقت ہے لیکن اس میں بھی فضیلت پر توجہ ہے، یہ بہت کم آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہے گا کہ جی رجب آگے بتائیے کہ اب گناہوں سے بچنے کا کیا معاملہ ہے، مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، 5 وقت نماز میں پورے رجب میں سٹارٹ کروں یا نہ کروں، جو انسان بدنگاہی کر رہا ہے میں اس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، خراب قسم کی دوستیاں ترک کروں یا نہ کروں، گالیاں بکنا چھوڑیں نہ چھوڑیں، حرام کمانا ترک کریں یا نہ کریں، وہ جنگ بند کر رہے ہیں کافر، مسلمان حرام بند کرنے کے بارے میں نہ سوچے، تو اب یہ نہ کہو جی یہ بڑے مشکل کام ہے، کون گناہ چھوڑے، کون خراب کام چھوڑے، کون اپنے زندگی کا وہ روٹین جس سے ہمیں ایک مزہ حاصل ہو رہا ہے، روزانہ فیس بک پہ جانا ہے، روزانہ یوٹیوب پہ جانا ہے، روزانہ ٹک ٹاک پہ سسٹرز کی زیارت کرنی ہے، ان کے ٹھمکے دیکھنے ہیں، تو اب یہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، آسان آسان کام بتائیں، روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کتنے سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اسی کو رکھ کے وہ سوچ رہے ہوں اتنے سال کے گناہ بخشے گئے، گناہ بخشے جانے کی فکر ہے، گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، نام اعمال میں لکھواتے جاؤ اور روزوں سے بخشواتے جاؤ، یعنی یہ بھی ایک عجیب دیکھیں سوچ ہماری ہے، یہ بالکل ایسا ہے آپ بھی بے وقوف کہیں گے اس شخص کو کہ جو روڈ پہ کھڑے ہو کر کے مجھے پتھر مارو، خوب زخم لگاؤ، بھائی کیوں یار میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس کی مرہم بہت اچھی ہے یار، ایسی پٹی کرتا ہے، ایسے 2 دن میں ٹھیک کر دیتا ہے، مارو اور صحیح کروایا، مارو اور صحیح، تو بے وقوف آدمی ہے بھائی، تو ماری کیوں کھا رہا ہے، تو یہ کیوں ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، کیوں مرہم پٹی کروانا چاہتا ہے، صرف اس مرہم کے اور شفا کی ایک لذت کو حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی کو جب صحت ملتی ہے تو سکون سا ملتا ہے، تم یہ مارے کھا رہے ہو، تو ہمارا بھی یہ حال ہے، گناہ کرو پھر وہ بھی کوئی بتائیں کوئی فضیلت ہے جس سے میرے گناہ بخشے جائیں، تو ہم تو ایسے لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے کہ جو یہ کہیں کہ جو کوئی چیز بتائیں میرے گناہ بخشے جائیں، تمہیں اگر گناہ کی اتنی فکر ہو تو کرے کیوں، تمہیں گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا کی فکر ہے، تم چاہتے ہو ایک ہاتھ میں لڈو رہے کہ گناہ بھی کرتے رہیں، آپ سے مراد میں جنرل بات کرتا ہوں نا، یہ مت سمجھے گا آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک ہاتھ میں لڈو رہے گناہ کرنے کی لذت، دوسرا سزا بھی نہ ملے، اس کے لیے کوئی فضیلت بتا دو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے، کافروں کو کیسا ہے دیکھیں، ہندو گناہ کرتے ہیں پھر وہ گنگا میں جا کے نہا لیتے ہیں، پوتر ہو گئے صاحب، سارے گناہ نکل گئے ان کے، صاف ستھرے ہو گئے، ایسے ہی کرسچن حضرات جو ہیں وہ پادری کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، پادری کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا کرتا ہے کہتا ہے جاؤ نئے سرے سے اسٹارٹ کر لو۔ ہمارے مذہب اسلام میں توبہ کا تصور ہے، ضرور ہے کہ اگر آپ گناہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو توبہ کریں، گناہ بخشے جائیں گے، لیکن وہ گناہ بخشے جانا یقینی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ ہی قبول نہ کرے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے کے بعد پھر مسلسل اس کے مطابق کام کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے نہا لیے گناہ بخشے گئے اب یقیناً بخشے گئے اب کچھ بھی کر لو، یہ نہیں ہے، یقینی والا معاملہ نہیں، حتیٰ کہ حج کے اندر بھی جو میدان عرفات میں آئے تو حقوق اللہ کی معافی ہے، اور مزدلفہ میں آ جائیں تو حقوق العباد کی معافی ہے، لیکن کنفرم کوئی ہے، وہ ہے اعلان ہوا ہے، لیکن آپ کو مجھے حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ضروری کوئی ہے، بہت سے لوگ حرام سے حج کرتے ہیں، مال مشکوک سے، ان کا حج ہی قبول نہیں ہوگا، ایسے وہاں جا کر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں بعض اوقات وہاں کے ماحول سے، گرمیوں کے شکوے کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے شکوے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو نامقبول کر دے، تو اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ توبہ اپنے پہلے بات تو گناہ نہ ہو، اگر بات تقاضائے بشریت ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، ہاں اسباب ایسے اللہ نے بنا دیے ہیں بہت سارے، آپ وضو کریں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ بخشے جائیں گے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو، اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا سامان فرماتا ہے، اسباب بہت سارے بنائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا ہو کہ تم گناہ کرتے رہو اور فضیلت والے کام بھی کرتے رہو تاکہ تمہارے گناہ بھی سزا بھی نہ ملے اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہے، یہ غلط روش ہے جو ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ رجب میں اسٹاپ لگائیں گے تو شعبان میں استقامت ملے گی اور رمضان میں انشاءاللہ پرسکون انداز سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے۔